بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اما بعد، قرآن کی شروعات جو ہے قرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. جزاک اللہ خیر. ابھی آپ قرآن پاک کی تلاوت جو ہے نبی صاحب سے سن رہے تھے. آج کے پروگرام کا موضوع ہے عظمت قرآن. آج ہمارے معاشرے کے اندر جو قرآن سے دوری ہے اس کا سبب یہ ہے کہ ہمارے بیچ میں قرآن کے بجائے ایسی کتابیں لا کے رکھ دی گئیں جو لوگ جو ہیں قرآن پڑھنے سے دور ہو گئے. چاہے وہ شکل جو ہے پنسورے کے حساب سے ہو. یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے پاکستانی پنسورہ. اس کے اندر کچھ قرآن کی آیتیں موجود ہیں، باقی اس کے اندر جو ہے ایسی خرافات ہے، ایسے شرکیات ہیں جو انسان جو ہے اس کو پڑھنے کے بعد دین سے نکل جاتا ہے. اور اس کے اندر بنائے ہوئے درود ہیں، درود ماہی، درود لکی، درود تاج، جن کا جو ہے ذکر قرآن حدیث میں کہیں سے نہیں آتا ہے. جب آدمی اس کو پڑھتا ہے تو اس کو پڑھنے کے بعد جو اس کو چیز ملتی ہے وہ یہ ملتی ہے کہ اس کو 200 بار پڑھ لو، 100 بار پڑھ لو، 5000 بار پڑھ لو تو تمہارے گھر میں برکت ہوگی، یا تمہاری روزی چلے گی، یا اس چیز کو پڑھنے سے جو ہے تمہاری پریشانی دور ہوگی، جس کا قرآن حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے. ہمارے ملکوں کی عورتیں جو ہے اکثر جمعے والے دن سورہ یاسین پڑھتی ہیں.
جبکہ محمد بن جناگڑی صاحب نے قرآن کی تفسیر میں لکھا ہے کہ سورہ فاتحہ کے تعلق سے، سورہ یاسین کے تعلق سے جتنی بھی روایتیں آتی ہیں یا تو جھوٹی ہے یا ضعیف ہیں، کہ یہ قرآن کا دل ہے، یا اس کو پڑھنے سے آصف زدہ لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو اکثر عورتیں ہمارے کیا جمعے کو سورہ یاسین پڑھتی ہیں، سورہ کہف پڑھتی ہیں، اکثر ان کا معمول ہے، لیکن وہ قرآن شریف کو پورا نہیں پڑھتی ہیں، وہ کچھ صورتوں کو پکڑے رہتی ہیں بس۔ تو آج کا موضوع اسی لیے رکھا گیا ہے کہ قرآن کی عظمت، اور شیخ نعیم اللہ صاحب اس کو پیش کریں گے۔ میں عبدالہادی بھائی سے کہتا ہوں تشریف لائیں، کچھ کلمات انشاءاللہ وہ کہیں گے آپ لوگوں سے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 2۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ تم نیکی کے کاموں میں تعاون کرو اور برے کاموں سے بچو۔ یہ جو آج مسجد یہاں پر اکٹھا کی گئی ہے تاکہ ہم سب جمع ہوئے، یہ نیکی کا ہی کام ہے، اس میں ہم لوگ کو تعاون کرنا چاہیے، ہم خود بھی آئیں اور اپنے ساتھیوں کو بھی لے کر آئیں تاکہ وہ بھی کچھ سیکھیں۔ جیسا کہ شیخ کا آج موضوع عظمت قرآن، عظمت قرآن کی کیا ہے وہ شیخ بیان کریں گے انشاءاللہ آج، لیکن ہم جو کچھ کلمات بیان کرنا چاہتے ہیں اسی کے تعلق سے وہ بھی ہیں۔ عظمت قرآن کی کیا ہے اور ہماری نظر میں کیا ہے، یہ ہم ہندوستان پاکستان کے لوگ جو اس قرآن کو کیا سمجھتے ہیں، کس پہ استعمال کرتے ہیں، تو تھوڑا سا آپ اس پہ توجہ دیں۔ تاخوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، جزدان حریر و ریشم کے، پھولے ستارے چاند کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں، جس طرح طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں، جب قول قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں، دل سو سے خالی رہتے ہیں، آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں، کہنے کو میں ایک ایک جلسے میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں، نیکی پہ بدی کا غلبہ ہے، سچائی سے بڑھ کر دھوکا ہے، ایک بار ہنسایا جاتا ہوں، 100 بار رلایا جاتا ہوں، یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے، قانون پہ راضی غیروں کے، یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، ایسے بھی ستایا جاتا ہوں، کس بزم میں مجھ کو بار نہیں، کس عرس میں میری دھوم نہیں، پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں، مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں۔ تو اس بات پہ ذرا سا غور کریں کہ قرآن کی پکار کیا ہے اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں۔ آج جو ہم نے آثار پیش کیا آپ کے سامنے، ہندوستان پاکستان کی حالت اسی میں آج کل ملوث زیادہ ہے کہ تعویذ، گنڈے، قسم کے لیے، نظم کے لیے، بس قرآن اسی کے لیے رہ گیا ہے بس۔ لیکن عظمت قرآن کی کیا ہے، انشاءاللہ شیخ نعیم اللہ اس مدلہ انشاءاللہ خطاب کریں گے، ہم شیخ کو دعوت دیتے ہیں آئیں اور اپنے خطاب کا آغاز کریں۔ شیخ نعیم اللہ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چل نہیں رہا؟ ان الحمد للہ والصلاة والسلام على خیر خلق اللہ اشرف الانبیاء نبینا وحبیبنا محمد وعلى آله وصحبه الأتقياء والأصفياء، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقال جل شانه في مقام آخر، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين۔
गिरामी, मौजू के मुताल्लिक आप जान चुके हैं। जो आयतें मैंने आपके सामने तिलावत की वो भी अपने मफ़हूम और माना के एतबार से ज़ाहिर कि कुरान मजीद की शान और अज़मत के मुताल्लिक रब्बुल आलमीन ने हम पे एहसान किया कि हमें जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत तय्यबा में पैदा किया। और ये उम्मत कौन सी है, इसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझसे पहले अंबिया को मबऊस किया, उन्हें किताबें दे के भेजी, उनके मानने वाले थे। आखिर पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे मबऊस किया और मुझे भी एक किताब दी। और मैं इस बात पे यकीन रखता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि क़यामत के दिन सबसे ज्यादा लोग जो मानने वाले होंगे वो मेरे होंगे। दूसरी जगह आपने फरमाया कि हम लोग दुनिया में आने के एतबार से सबसे आखिर पे हैं, लेकिन जन्नत में जाने के एतबार से सबसे पहले होंगे। और मेरी उम्मत के कई लोग बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल किए जाएंगे। एक रिवायत में 70,000 की तादाद अल्लाह के रसूल ने बयान की। और साथ आपने ये भी बयान फरमा दिया, इस चीज को भी वाज़ेह कर दिया कि क़यामत के दिन मेरी उम्मत में से जिन लोगों को सबसे ज्यादा इज्जत और रिफत दी जाएगी वो अहलुल कुरान होंगे। आज इस जमाने के अंदर जो जाहिलियत, लादीनियत और अपनी जाती सोच और अफकार पर मुश्तमिल दीन और उसके दावेदार हमारे मुआशरे में मौजूद हैं, इन लोगों ने जहां इस्लाम की अज़मत को कम किया, सबूताज किया, इस्लाम की अज़मत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, यही काम इन्होंने कुरान मजीद के साथ भी करने की कोशिश की। और ये बात शुरू में करने का मकसद ये ताकि वाज़ेह हो जाए कि हम कौन हैं, हमारा अकीदा क्या है, हम कुरान को, किताबुल्लाह को किस निगाह से देखते और समझते हैं, और यह भी पता चल जाए कि हमारे यारान जो है उनका क्या मजहब और अकीदा है और उनकी क्या फिक्र है। हमारा यकीन इस बात पे कि कुरान रब्बुल आलमीन का कलाम है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी जुबान मुबारक से इसकी तिलावत फरमाई है, रब्बुल आलमीन ने इसको पढ़ा है। इसी तरह हमारा यकीन और अकीदा दूसरी किताबों के बारे में कि किसी किताब को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खुद लिखा है, जो अकीदे दो जमाने के हिसाब से बातें चलती रही, लेकिन कुरान की जब बात आई, खास तौर पे कुरान की बात, पिछली किताबों में हमारा ईमान अल्लाह ने नाजिल की, अंबिया पे नाजिल की, बात खत्म। लेकिन कुरान जो क़यामत तक रहेगा और हमारी किताब है जिसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अला क़ल्बिका लितकून मिनल मुनज़िरीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पे नाजिल फरमाया है। और उससे पहले कुरान मजीद की अज़मत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, अबू हुरैरा रिवायत करते हैं और ये हसन रिवायत है, कुरान की अज़मत को कम करने हसन रिवायत। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, जमीन और आसमान को 1000 साल पैदा करने से पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरिश्तों की मजलिस में कुरान मजीद की तिलावत फरमाई। सूरत ताहा और यासीन और एक दूसरी रिवायत में ताहा और सूरतुर रहमान।
اللہ رب العالمین نے تلاوت فرمائی خود. کون کہتا ہے کہ اللہ کا کلام نہیں؟ صرف اس بات کے لیے ہیلے اور بہانے اس لیے تراشے جاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا اگر کلام مان لیا گیا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے تو اس بات کو بھی ماننا پڑے گا کہ جب انسان کلام کرتا ہے تو اس کے جسم اور وجود کا تصور لازم آتا ہے. اگر قرآن کو ہم اللہ کا کلام مانیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جس طرح شان اور عظمت کے لائق ہے اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جسم کا ایک وجود اور تصور آئے گا جس کو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ بات اس سے پہلے آپ درس میں سن چکے ہیں. رب العالمین کا ایک وجود ہے لیکن 4 چیزیں آپ کو یاد ہونی چاہیے: تکییف، تمثیل، تعویل. بالکل اسی طرح رب العالمین کی ذات کو تسلیم کرتے ہیں. کسی طرح کا کوئی سوال، کسی طرح کی تعویل، کسی طرح کی تعطیل، کسی طرح کی تمثیل، کوئی چیز اللہ رب العالمین کی ذات کے بارے میں ہم نہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے نہ کہنے کے لیے تیار ہے. جب رب العالمین کی ذات سے کلام کا تصور لازم آئے گا تو رب العالمین کی ذات کے وجود کا تصور بھی یقینی ٹھہرے گا. اور وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کیا ہے؟ لا مکان. اللہ کا کوئی مکان نہیں. کلام کے لیے یہ بھی ضروری ہے جیسا کہ اس حدیث میں آیا. اس حدیث کو بھی چلیں جی ان کی مان لیتے ہیں، کہتے ہیں ضعیف ہے. دوسری طرف آ جاؤ، اللہ کیا کہتے ہیں؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. اور اس کی تفسیر اللہ کے رسول نے کیا برفان فرمایا تم انسانوں میں بیٹھ کے میرا ذکر کرتے ہو، میں تمہارا ذکر کہاں بیٹھ کے کرتا ہوں؟ فرشتوں کی مجلس میں. اور ایک روایت میں یہ لفظ بھی آیا، یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ میں ان کی مجلس میں بیٹھ کے ذکر کرتا ہوں جو تم سے بہتر ہیں. فرشتوں کی طرف اشارہ کیا. بیٹھنا ثابت، اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا ثابت، اللہ رب العالمین کا فرشتوں سے بات کرنا ثابت. کس کس کا انکار کرو گے؟ تم اگر ایک بات کو مان لو کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، سارے مسئلے خود بخود حل ہو جائیں گے. کیوں؟ جب کلام مان لو گے پھر وجود بھی مان لو گے، پھر زبان بھی مانو گے، ہاتھ بھی مانو گے، سب کچھ مانو گے، سارے مسئلے خود بخود حل ہو جائیں گے. لیکن تمہیں ایک ایک بات کی نفی کرنی پڑے گی. کلام کی الگ، ذات کی الگ، ہاتھ کی الگ، قرآن کی ہر آیت کی تعویل کرنی پڑے گی. اور نتیجہ جب انسان تعویل کرنا شروع کرتا ہے تو ہر تعویل پہ نئی سے نئی دلیل دیتا ہے، نئی سے نئی جہالت کا مظاہرہ کرتا ہے، نئی سے نئی ٹھوکر کھاتا ہے، یہاں تک کہ وہ گمراہی کے عمیق اندھیروں میں جا گرتا ہے جہاں سے اس کی واپسی ممکن نہیں ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے. اور فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، سب سے بہترین ذکر کیا ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت ہے. اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من قوم، وہ کوئی بھی قوم جو ایسی ہے جو ایک جگہ پہ جمع ہوں، اجتمعوا وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله ويتدارسون به كتاب الله، جو بھی قوم بیت اللہ، اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو اور اللہ کی کتاب کی تلاوت کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں الا نزلت علیہم السکینہ، اللہ سبحانہ و تعالی ان کے اوپر سکون، اطمینان اور اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے. اور اللہ ان کا ذکر کہاں کرتا ہے؟ ملأ الاعلی، جو بلند منصب والے فرشتے ہیں اللہ رب العالمین ان میں ذکر کرتا ہے. بات جہاں سے ہماری شروع ہوئی، قرآن کی سب سے بڑی عظمت یہ ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کا کیا ہے؟ کلام ہے. یہ بات عقیدے کا ایک سبق ہے، لے کے جائیے، یہ سبق یاد کر کے جائیے. قرآن اللہ کا کلام ہے. امام اہل سنہ والجماعہ امام احمد ابن حنبل نے اس چیز کے لیے مار کھائی، قید کاٹی، اور 1 2 نہیں 3 بادشاہوں کے زمانے میں امام احمد ابن حنبل کو رسوا کیا گیا.
اس جرم کی پاداش میں وہ کیا کہتے تھے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، جو اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے. اور یہ عقیدہ کہاں سے چلا؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور خلق قرآن کے مسئلے کا آغاز کہاں ہوا؟ مامون کے دور سے. مامون الرشید خلق قرآن کے مسئلے کا آغاز. بلکہ یہ صرف خلق قرآن کے مسئلے کا آغاز نہیں، مامون کا دور ایک ماڈریشن کا دور تھا. جس طرح آج ایک نئی لہر ہمارے اس معاشرے میں چلی کہ اسلام ایک پرانے خیالات کا دین ہے، لہذا کسی نئے خیالات کے دین کی ضرورت ہے. یہی سوچ مامون لے کے بیٹھا تھا. اللہ کی ذات کے بارے میں باتیں ہوئیں، اللہ کی لامکانیت پہ باتیں ہوئیں، عرش میں باتیں ہوئیں. یہی وجہ ہے امام اہل السنہ والجماعہ امام مالک نے یہ بات مدینہ منورہ میں بیٹھ کے کہی، اور لوگوں سنو، تم اللہ کی ذات کے بارے میں باتیں کرتے ہو، سنو اللہ سبحانہ و تعالی مستوی علی العرش، اپنے عرش پہ مستوی ہے. الاستواء معلوم، کائنات جانتی ہے کہ اللہ رب العالمین مستوی علی العرش ہے. کیفیتہ مجہول، کس طرح مستوی ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا پہلے اللہ کا عرش پانی پہ تھا. رب العالمین نے جب زمین اور آسمان کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا، اللہ نے اپنا عرش پیدا کیا، اس پہ مستوی ہوا اور آسمان پہ چلا گیا، آسمان سے اوپر چلا گیا. بات ختم. جس طرح اللہ کے رسول نے بیان کر دیا، آمنا وصدقنا من وعن تسلیم، کوئی تعویل کی گنجائش نہیں ہے. مستوی علی العرش ہے، بات ختم. کیفیتہ مجہول، کس طرح مستوی ہے؟ کما یلیق بشانہ وعظمتہ. یہ ایک جملہ یاد کر لیجئے، اللہ عرش پہ مستوی ہے کس طرح؟ جس طرح اس کی عظمت کے لائق ہے. بات ختم. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ کی باتیں بڑی ہیں، تم سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ کے لیے مثالیں ڈھونڈتے ہو. رب العالمین کی ذات کے وجود کو جب مانو گے تو قرآن کی عظمت صحیح معنوں میں سامنے واضح ہو جائے گی. اگر قرآن اللہ کا مخلوق ہے تو معاذ اللہ انسانوں کے ساتھ، تو پھر تو قرآن بھی گیا. انسانوں کے ساتھ تو قرآن بھی گیا. قطعاً ایسا نہیں ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے. ایک بات عقیدے کے اعتبار سے یہی قرآن کی سب سے بڑی عظمت ہے کہ یہ رب العالمین کا کلام ہے. نمبر 2، قرآن کو اللہ سبحانہ و تعالی نے لیلۃ القدر کی رات لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ نازل کیا، اور وہاں سے 23 سال کے عرصے میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ 40,000 مرتبہ جبریل کو بھیج کے مختلف لمحات میں ٹکڑوں کی شکل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل کیا. یہ ہے قرآن کی تعریف اور اساس. اگلی بات، قرآن کسی قسم کی تحریف اور کسی قسم کی تبدیلی سے محفوظ ہے. کیوں؟ 2 چیزیں اس کے دلیل کے طور پہ دوں گا. ایک تو اللہ نے قرآن مجید میں صاف کہہ دیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا، اللہ کی حفاظت. بات ختم، کوئی شک ہی نہیں ہے. دوسری دلیل جو امام ابن غریس نے ضاد را یا سا اپنی کتاب فضائل القرآن کے اندر دی ہے، اور یہی تعریف، یہی فضیلت ابو عبیدہ نے اپنی کتاب فضائل القرآن میں نقل کی ہے. وہ کیا؟ کہ قرآن کی عظمت یہ ہے، یہ رب العالمین کا کلام ہے. جس طرح اللہ کی ذات کے لیے عروج ہے، اللہ کی ذات کے لیے زوال نہیں، اللہ کی ذات کے لیے عزت ہے، بلندی ہے. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اونچی اونچی باتیں اور اونچا مقام اللہ کی ذات کے لیے خاص ہے. اسی طرح یہی قرآن کی عظمت ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور کسی قسم کی تحریف، زیادتی، کمی بیشی اس سے محفوظ ہے. اور اگر یہ اللہ کا کلام نہ ہوتا، قطع نظر اس بات سے کہ اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، قطع نظر اس بات سے ہمارا اس پہ یقین ہے، اس کے بعد تو بات کی گنجائش ہی نہیں رہتی. لیکن جو لوگ چونکے چنانچے کے قائل ہیں ان کو بھی تو سمجھانا ہے. اگر یہی عقیدہ جو ہمارا ہے ان کو سمجھ آ جائے، بات ہی کوئی نہیں.
ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ نے کہہ دیا میں نے نازل کیا ہے، حفاظت کی ذمہ داری اللہ پہ ہے، بات ختم۔ اس کے بعد سوال کی اور چونکہ چنانچہ کی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی۔ لیکن اگر کوئی بات کرے تو وہ سن لے کہ رب العالمین کے کلام کی عظمت یہ ہے کہ وہ محفوظ ہے، اس کی ذات کے اندر، اس کی کلام کے اندر اور اس کی ذات سے جڑی ہر چیز کے اندر کوئی کمی اور بیشی اور کوتاہی واقع ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر تم قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانتے اور مخلوق مانتے ہو تو پھر کوتاہی کا تصور لازم ہے، لہذا تم معاذ اللہ قرآن کی عظمت کے اوپر بھی دو اور قدغن لگا رہے ہو۔ ہم مخلوق ہیں، ہمارے اندر کوتاہی لازم ہے، اور ان حضرات کا عقیدہ کیا کہتے اور یہ لفظ کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کو پیدا کیا ہے جس طرح ہمیں پیدا کیا ہے۔ کیا کہیں گے اس کے بعد؟ اس سے آگے کچھ جہالت کی انتہا رہ جاتی ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ ہر چور دروازہ صرف اسی عقیدے پہ آ کے بند ہو جاتا ہے کہ رب العالمین کے وجود کو مانو، رب العالمین کی ذات کے ایک وجود کو تسلیم کرو، اور اس بات کے ساتھ تسلیم کرو کہ وہ مستوی علی العرش ہے اور عرش 7 آسمانوں سے اوپر، اور اس کے بعد وہ جس طرح چاہے، جس طرح اس کی عظمت، شان اور عظمت کے لائق ہے وہ اس طرح مستوی ہے۔ ہم اس کے بارے میں کسی قسم کی کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور امام مالک جو بات کہا کرتے تھے، دو باتیں، استواء معلوم کیفیتہ مجہول والسؤال عنہ بدعہ۔ جو بندہ اللہ کی اس ذات کے بارے میں کوئی سوال کرتا ہے وہ بدعت کا مرتکب ہے، گنجائش ہی نہیں۔ اب آئیے اس بات کی طرف، یہ تھی عقیدے اور قرآن کی بنیادی جو ہمارے عقائد کے اعتبار سے بات ہے، اس کے متعلق کچھ باتیں ہیں۔ اور جو روایت میں نے شروع کی اس کو بھی مکمل کر دوں کہ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول نے اللہ سبحانہ و تعالی نے تلاوت فرمائی تو فرشتوں نے اس وقت ایک بات کہی تھی، طوبی لاجواف تحمل بها وطوبی لالسنۃ تتکلم بها۔ مبارکباد کے مستحق ہیں وہ سینے جن سینوں کے اندر یہ کتاب محفوظ ہوگی، اور مبارکباد کی مستحق ہیں وہ زبانیں جن زبانوں کے اوپر اللہ رب العالمین کا یہ کلام جاری ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ خیرکم، قرآن اللہ کا کلام، بہترین کتاب۔ اب جو قرآن سے جڑ گیا تو اس کو کیا بشارت دی؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن سیکھنے اور سکھانے کے کام میں لگ جائے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ سب سے اچھا کون ہے؟ جس کا کاروبار اچھا ہے، جس کا بنگلہ بہترین ہے۔ اور کئی حضرات تو یہ کہتے ہیں کہ سب سے بہترین شخص وہ ہے فقیہ امہ، جو امت کا فقیہ ہے، قرآن سے کوئی تعلق نہیں، فقاہت سے تعلق جوڑا، اور یہاں تک بھی بے ادبی کی انتہا کی کہ ایک گروہ نے یہاں تک بھی دعویٰ کر دیا کہ ان کی ایک کتاب جس کا نام ہدایہ ہے، الہدایۃ کالقرآن، کہ ہدایہ قرآن کی مثل اور مانند ہے۔ کیوں؟ قرآن اللہ کا کلام ہے جس کے اندر غلطی کا کوئی شائبہ تک موجود نہیں، اور ہدایہ جیسی کتاب جو خرافات سے بھری پڑی ہے وہ قرآن کی مثل ہو سکتی ہے؟ کیوں ایسی بات کی؟ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نیچا دکھانے کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی عظمت کو کم کرنے کے لیے۔ سبحان اللہ، میں قربان جاؤں ابو بکر پہ رضی اللہ عنہ، صحیح البخاری کی روایت، یہ چشمہ ہے، یہ آئینہ ہے ان لوگوں کے لیے جو حدیث کی عظمت میں گستاخیاں کرتے ہیں اور قرآن کی عظمت میں گستاخیوں کے مرتکب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قباء سے تشریف لائے، غالباً عصر کی نماز تھی اگر مجھے صحیح یاد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو نماز کھڑی ہو چکی تھی۔ جناب بلال نے، جو صحابہ کا عقیدہ تھا، یہ بھی عقیدے کی بات ہے کہ اللہ کے رسول کے بعد اگر کوئی روئے ارض پہ افضل ترین اور بہترین انسان ہے تو وہ کون ہے؟ ابو بکر ہے رضی اللہ عنہ۔ جناب ابو بکر کو کہا ابو بکر نماز کا وقت ہو گیا، آپ پڑھا دیجئے۔
कहने लगे यार अल्लाह के रसूल का इंतज़ार करो, नहीं वक़्त हो चुका है। सईदना अबू बकर मुसल्ले पे खड़े हो गए, नमाज शुरू। इसी असना में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो जनाब अबू बकर नमाज पढ़ा रहे हैं। अब वो नमाज को हमारे जैसी को थोड़ी सी पीछे ज्यादा ध्यान होता है, आगे कम होता है, अल्लाह की तरफ ध्यान कम होता है। अब सहाबा ने जनाब अबू बकर को मुतवज्जे करने के लिए ऐसे तालियां बजाई, ऐसे तालियां बजाई। जनाब अबू बकर अपनी नमाज में मस्त। जब तालियों के शोर की आवाज ज्यादा बुलंद हुई तो पीछे थोड़ा सा मुड़ के देखा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे खड़े थे। और सहाबा के ताली बजाने का मकसद यह था कि जनाब अबू बकर महसूस कर लें कि अल्लाह के रसूल आ चुके हैं और मुसल्ले को खाली कर दें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे इशारा किया कि नमाज पढ़ाते रहो। मैं कहां से ये रिवायत बयान कर रहा हूं, ये याद करके जाना है, सहीहुल बुखारी से। और इमाम बुखारी ने इस पे बाब कायम किया है कि बाबू अत-तस्फीक़ु लिन-निसा व तस्बीहु लिर-रिजाल, कि नमाज में अगर इमाम को मुखातिब करना है तो औरत ऐसे ताली मारेगी, मर्द क्या कहेगा, सुभान अल्लाह। इमाम बुखारी ने बाब कायम किया इस हदीस पे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया नमाज पढ़ाते रहिए। हज़रत अबू बकर फिर भी पीछे हो गए। हज़रत आगे बढ़े, नमाज को मुकम्मल किया तो आपने नमाज के सलाम के बाद कहा भाई मैंने आपको इशारा किया था कि नमाज को मुकम्मल करते रहिए। तो जनाब अबू बकर ने जो जुमला कहा ये इन लोगों के लिए एक खुली तस्वीर है कि अकीदत किस चीज का नाम है और अजमत क्या है। अबू बकर कहने लगे अल्लाह के रसूल, अभी अबू कुहाफा के बेटे में इतनी जुर्रत पैदा नहीं हुई, अभी अबू कुहाफा का बेटा इस मकाम पे नहीं पहुंचा कि अल्लाह के रसूल उसके पीछे खड़े हों और वो आगे खड़ा नमाज पढ़ाता रहे। क्या कहेंगे? और ये क्या कहते हैं, अल हिदायतु कल कुरान। हिदाया क्या है? कुरान की मानिंद। और एक पब्लिशर ने तो बदतमीजी की इंतहा की कि हिदाया के टाइटल पे ये बात बड़ी सारी मोटी करके लिख दी, बजाय इसके कि इस बात का दिफा करो कि जहालत पे मबनी बात है, उसको नशर किया। हमारा क्या है, हम हदीस को नीचा दिखाना चाहते हैं, कुरान को नीचा दिखाना चाहते हैं और अपनी फिक़ह की तरवीज चाहते हैं और फिक़ह को मुसल्लत करना चाहते हैं। खैरुकुम मन तअल्लम अल-कुरान व अल्लमा, जो कुरान पढ़ने के काम पे लगा, कुरान पढ़ाने के काम पे लगा, वो खैर पे है। हदीस कुरान की मिसल है। खुद अल्लाह के रसूल ने कहा अला इन्नी ऊतीतुल कुरान व मिसलहु मअ, अल्लाह ने मुझे कुरान दिया है और कुरान की मिसल भी साथ दी है जो मेरी हदीस की शक्ल में तुम्हारे पास मौजूद है। हदीस पढ़ना इबादत है, हदीस पढ़ना सवाब का काम है। क्यों? ये कुरान की मिसल है। रब्बुल आलमीन ने वही करके जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से कहलवा दिया है। इसके बाद अगर कोई शख्स उठे और ये दावे करने शुरू कर दे, हम उसके दावे को सिवाय जहालत के और जाहिलियत के और कुछ नहीं समझेंगे। कुरान पढ़ने वाला और पढ़ाने वाला सबसे बेहतरीन इंसान है, और इसी तरह हदीस का इल्म हासिल करने वाला और हदीस पढ़ाने वाला वो भी बेहतरीन इंसान है। लेकिन पहला दर्जा कुरान का है, दूसरा दर्जा हदीस का है। और ये तकसीम अल्लाह के रसूल ने खुद की है, हमने नहीं की है। हदीस कुरान की तफसीर है, तो जो चीज असल हो वो बुनियाद होती है, वो अजमत में होती है, और जो चीज मुफस्सर हो उसका दर्जा दूसरा हुआ करता है। अब कुरान का सवाब क्या है, अजमत क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कुरान का जो तुम लफ्ज पढ़ते हो, अल्लाह एक एक लफ्ज के बदले, एक एक हर्फ के बदले, लफ्ज नहीं हर्फ, क्योंकि लफ्ज जो है वो हुरूफ का मुरक्कब और मजमुआ होता है, एक एक हर्फ के बदले अल्लाह तुम्हें नेकियां देता है। तो फरमाया अलिफ लाम मीम, ये हर्फ नहीं है, बल्कि अलिफ हर्फुन व लाम हर्फुन व मीम हर्फुन, एक एक हर्फ के बदले अल्लाह तुम्हें 10-10 नेकियां अता फरमाता है। और मुबारक मुत्तफक़ अलैह, मुबारकबाद है उन लोगों
جو لوگ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، جہالت نہیں پڑھ سکے، توفیق نہیں ملی، والدین کو توفیق شرما علم حاصل نہیں کر سکتا، اور خاص طور پہ قرآن و حدیث کا علم یہ تو مبنی ہی اس بات پہ ہے کہ یہ شرم سے عاری ہو. جیسے ابھی مغرب کے درس میں ہم نے بات کی کہ صحابہ کرام صحابیات اللہ کے رسول کے پاس آتی تو کیا کہتی؟ ان اللہ لا یستحیی من الحق، اللہ کے رسول اللہ حق کہتے ہوئے شرماتا نہیں. یہ بات ہم پوچھنا چاہتے ہیں، پوچھنا چاہتی ہیں، ہمیں بتائیے حق میں کیا شرم؟ اور آپ قرآن سیکھنے بیٹھے ہیں، معاذ اللہ جن چیزوں کے بارے میں ہمیں شرم ہونی چاہیے ان کے بارے میں ہم شرم نہیں کرتے. فضول چیزوں کو سیکھنے کے لیے، فضول معاملات میں وقت صرف کرنے کے لیے ہمیں کوئی شرم نہیں آتی. ساری شرم معاذ اللہ قرآن اور سنت کے لیے باقی رہ گئی ہے. یہ شرم کم اور جہالت زیادہ ہے. قرآن کے بارے میں کوئی شرم نہیں. آئیے سیکھیے کس نیت کے ساتھ، کس یقین کے ساتھ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام بررہ، جو قرآن کا ماہر ہے، قرآن کو جاننے والا ہے، سمجھنے والا ہے، الفاظ اور معانی تفسیر سے واقف ہے، مع السفرۃ الکرام بررہ، جو سب سے معزز اور بہترین فرشتوں کی صف ہے، اللہ سبحانہ و تعالی کل قیامت کے دن ان کی صف میں کھڑا کرے گا. اور ساتھ ہی کیا فرمایا؟ وَهُوَ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہے، وَيَتَعْتَعُ بِهِ، اور قرآن پڑھنے کے معاملے میں اس کی زبان اٹکتی ہے، لکنت کا شکار ہے. اور کس طرح ہے کہ فَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ، کہ قرآن پڑھنا اس کے لیے دشوار اور مشکل ہو گیا ہے لیکن لگا رہتا ہے. فَلَهُ أَجْرَانِ، اللہ اس کو ڈبل اجر عطا فرمائے گا. اور کیا مطلب ڈبل اجر کا؟ کہ جہاں اللہ ایک نارمل پڑھنے والے کو ایک ایک حرف کی 10 نیکیاں دے گا، اللہ اس کو کتنی نیکیاں عطا فرمائے گا؟ 20 نیکیاں عطا فرمائے گا. اور جو نے شرم کی بات کی، سبحان اللہ. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ امام الانبیاء ہیں. اور آپ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو بلا کے کہیں ابی بیٹھو اور مجھے قرآن سناؤ. کتنی عظمت کی بات ہے. علم کے معاملے میں کوئی شرم نہیں ہے. ابی بن کعب نے کہا اللہ کے رسول میں اور آپ کو؟ فرمایا ہاں ابی، مجھے اللہ نے کہا ہے کہ ابی کو کہیے آپ کو قرآن سنائے. ابی رونا شروع ہو گئے. کہا اللہ کے رسول اللہ نے عرش پہ بیٹھ کے میرا نام لیا ہے، عرش سے میرا نام پکارا ہے. فرمایا ہاں اللہ نے تیرا نام لیا ہے کہ تو مجھے قرآن پڑھ کے سنا. یہ ہے علم، سیکھنے سکھانے کا سلسلہ. اور ابی یہ وہ حافظ تھے قرآن کے کہ سبحان اللہ ایک نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے. جب آپ نے سلام پھیرا تو پیچھے مڑ کے سوال کیا این ابی بن کعب، ابی بن کعب کہاں ہے بھائی؟ لبیک یا رسول اللہ، حاضر اللہ کے رسول. فرمایا بھائی میں نماز میں بھولا تھا، بتایا کیوں نہیں؟ فرمایا جی مجھے کیا پتا تھا، میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ شاید وحی آ گئی اور آیت تبدیل کر دی گئی ہے. فرمایا نہیں، ما ننسخ من آیت او ننسیها نأتی بخیر منها او مثلها. اس کی تفسیر میں ابن کثیر نے اس روایت کو نقل کیا ہے. آپ نے فرمایا جو چیز اللہ بھلانا چاہتا ہے وہ ہمارے دلوں سے اٹھا لیتا ہے، بھلا دیتا ہے، فنش صاف کر دی جاتی ہے. اور اس کی جگہ پہ جو نئی آیت آتی ہے وہ اللہ ہمارے دلوں میں اس کو ثابت کر دیتا ہے، جما دیتا ہے، یاد کروا دیتا ہے. فرمایا اس لیے جو تبدیل ہوگی وہ ہو چکی ہوگی، جو تبدیل ہونے والی جگہ پہ آئے گی وہ بھی ہمارے دلوں میں محفوظ ہوگی. اگر میں بھول جاؤں تو بتایا کرو مجھے. یہ ابی بن کعب کا شرف ہے. تو قرآن سیکھنے کے معاملے میں کوئی شرم نہیں ہونی چاہیے. اور اس یقین کے ساتھ قرآن کو سیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا. ابن ماجہ اور مسند احمد کی روایت ہے کہ قیامت کا دن ہوگا. اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں کہ قرآن آئے گا کس کام کے لیے؟ سفارش کرنے کے لیے.
اور کیا کہے گا؟ اے اللہ میں اس بندے کی سفارش کرنے کے لیے تیرے در پہ آیا ہوں۔ اچھا کیا سفارش کرنا چاہتے ہو؟ اللہ اس بندے کو عزت کا تاج پہنا، بلکہ ایک روایت میں لفظ آتے ہیں کہ پہلے وہ کہے گا اللہ اس سے راضی ہو جا۔ اور قرآن سفارش کیوں کرے گا؟ کیوں کہ وہ شخص قرآن سے محبت کرنے والا تھا۔ جو قرآن سے محبت کرنے والا ہوگا قرآن اس کے لیے سفارش کرے گا۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین نے تو قرآن مجید میں ایک بات بڑی واضح کہہ دی، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض، یہ امانت، یہ قرآن، اس کی ذمہ داری ہم نے آسمان کو کہا تو اٹھا لے، زمین کو کہا تو یہ ذمہ داری لے لے، پہاڑوں کو کہا تم یہ ذمہ داری لے لو۔ اب زمین اور آسمان اور پہاڑ اتنی عظیم چیزیں کہ آسمان کی وسعت ہے زمین سے سینکڑوں گنا بڑا آسمان، فابین انکار کر دیا۔ اور یہ پہاڑ جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں واضح کر دیا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ یہاں ایک فرق واضح کر دوں کہ قرآن اللہ کا کلام تھا، اسی لیے رب العالمین نے کہا اگر قرآن کو ہم پہاڑ پہ نازل کر دیتے لرأيته خاشعا، تو دیکھتا کہ یہ اللہ کے ڈر اور خوف اور ہیبت کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اور دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ اللہ سے کلام کیا، قرآن کہتا ہے کہ اس کلام نے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا دیا؟ کیا دیا تھا کوہ طور پہ اللہ نے؟ پتہ ہے کسی کو کہ نہیں؟ تورات دی تھی تختیوں کی شکل میں۔ کوہ طور پہ موسیٰ علیہ السلام کا قیام اور تورات وہاں تھی، اللہ کی کتاب ہے وہ بھی، لیکن یہ فرق سمجھ لیجئے کہ وہ اللہ کی محض ایک کتاب ہے جو اللہ نے دی ہے، یہ صرف کتاب نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، جس کی وجہ سے پہاڑ میں بھی یہ طاقت نہیں کہ اللہ کے کلام کو برداشت کر سکے۔ اور یہی وہ عظمت ہے کہ آسمان نے بھی انکار کر دیا، زمین نے بھی انکار کر دیا۔ اللہ تیرے کلام کی ہیبت اور طاقت کو ہم کسی طرح سے سنبھالنے کے قابل نہیں ہے۔ اور کیا وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا، اور ڈر گئے اس بات سے کہ کہیں اللہ ہمیں یہ ذمہ داری اپنے حکم سے نہ دے دے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ، انسان نے کہا اللہ یہ مجھے دے دے۔ اور انسان کی حیثیت کیا ہے اللہ نے خود بیان کر دی، إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، انسان ظالم بھی ہے جاہل بھی ہے۔ ظالم کس بات پہ؟ کہ کتاب اللہ موجود ہے، سب سے بہترین کلام موجود ہے، اس کو چھوڑ کے کیا کہتے ہیں الہدایۃ کالقرآن، ہدایہ قرآن کی مثل ہے، لہذا اس کو پڑھو اور سمجھو۔ اعوذ باللہ، جاہلیت کی انتہا ہے کہ قرآن کو چھوڑ کے پیچھے بھاگتا ہے، قرآن کو چھوڑ کے رواجوں کے پیچھے بھاگتا ہے۔ آپ نے فرمایا لا حسد الا فی الاثنین، دو بندوں سے حسد کیا کرو۔ رجل علمہ اللہ القرآن، ایک وہ شخص جسے اللہ نے قرآن کا علم دیا ہے، فیقوم به آناء اللیل واطراف النہار، اور دن اور رات قرآن پڑھنے اور پڑھانے کے اندر مصروف ہے۔ ورجل آتاہ اللہ المال، اور وہ بندہ جس کو اللہ نے مال دیا ہے اس کا کیا کام ہے؟ وہ دن اور رات اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے میں مصروف ہے۔ فرمایا ان سے حسد کرو۔ ہم حسد کس سے کرتے ہیں؟
اس کے بعد اچھی گاڑی ہے، بیڑا غرق ہو جائے اس کا، اس کے بعد اچھی گاڑی کیوں آ گئی؟ اچھا گھر ہے، لعنت ہو اس پہ، اعوذ باللہ، اچھا گھر کیوں مل گیا اس کو؟ ہماری زبانیں ہماری تباہی کا سبب بن گئی. ہم نے حسد نہیں کیا. چلے آج کی بات ہی کرتے ہیں. ماشاءاللہ قاری صہیب صاحب اتنا اچھا قرآن پڑھتے ہیں، اچھی اچھی گفتگو کرتے ہیں. کبھی کسی نے تمنا کی ہے یا لیتنی مثلو، اللہ مجھے بھی ان جیسا قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اللہ مجھے بھی ان جیسی خوبصورت آواز عطا فرما؟ کسی نے تمنا کی ہے؟ کوئی نہیں. کیوں؟ ہمارے دل میں ایک ہوس بھر چکی ہے، اور وہ ہوس دنیا کی محبت ہے. دنیا راز کل خطیہ، ہر بربادی کی جڑ ہے، ہر بربادی کی بنیاد ہے. نتیجہ آج بربادیاں ہمارا انتظار کر رہی ہیں اور ہم ان کی طرف دوڑتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ اللہ سے غافل ہیں، اللہ کی کتاب سے غافل ہیں. اور کیا کہتے ہیں؟ معاذ اللہ، ہمارا رب ہمارے ساتھ زیادتی کرتا ہے. اور اللہ نے قرآن مجید میں ایک بات کھلی کہہ دی ہے، من اعرض عن ذکری، جس نے میرے اس ذکر سے، اس یاد سے، اور قرآن سے بڑا ذکر اور نماز سے بڑا ذکر کوئی نہیں، جس نے میری اس یاد سے منہ موڑا، فإن له معیشة ضنکا، اس کی دنیا میں تنگ کر دوں گا. ونحشره یوم القیامہ، اور دنیا کیسے تنگ کروں گا؟ دنیا کی پوری زندگی اس میں تنگ کر دی جائے گی. ونحشره یوم القیامۃ اعمی، قیامت کے دن اللہ اندھا کر کے قبر سے اٹھائیں گے. اور یہ جو قرآن سے محبت کرنے والا ہے، رب العالمین کیا کہ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کس کی جرت ہے اللہ کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر سفارش کے لیے کھڑا ہو سکے؟ یعنی اللہ خود چاہیں گے کہ قرآن آ کے اس کی سفارش کرے. کیوں؟ اللہ کی رحمتیں سبحان اللہ اس دن اتنی ہوں گی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ نے رحم کو پیدا کیا، 100 حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ دنیا پہ، پوری دنیا پہ تقسیم کر دیا، اور 99 حصے اپنے پاس سنبھال لیے قیامت کے دن کے لیے. اور قیامت کے دن اللہ کی رحمت کا یہ عالم ہوگا کہ شیطان جیسا لعین بھی سمجھنا شروع کر دے گا شاید آج مجھے بھی معافی مل جائے. اللہ کی رحمت کیا ہے؟ تو اللہ خود چاہیں گے کہ قرآن آ کے سفارش کرے. قرآن آ کے سفارش کرے گا تو کیا کہے گا؟ اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں کہ قرآن سفارش کرتا رہے گا، کرتا رہے گا، کرتا رہے گا. کیا کہے گا؟ اللہ اس سے راضی ہو جا. راضی ہو گیا. اب کیا ہے؟ اللہ اس کو عزت کا تاج پہنا، اللہ پہنا دیں گے. اب کیا ہے؟ اللہ اس کو عزت کا لباس پہنا، اللہ وہ بھی عطا فرما دیں گے. اللہ اب اس کو جنتوں کا داخلہ عطا فرما، اللہ وہ بھی عطا فرما دیں گے. اب کیا ہے؟ اللہ جنت میں اس کے درجات کو بلند فرما. فرمایا ٹھیک ہے بھائی، اقرا ورقا ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، پڑھتا جا اور چڑھتا جا، جہاں تیرے قرآن کا اختتام ہوگا تیرا ٹھکانہ وہیں پہ ہے. 6254 آیتیں قرآن مجید کی، اگر ایک ایک سیڑھی پہ ایک ایک آیت بھی پڑھے سبحان اللہ 6254 درجات اللہ بلند کرے گا. اور ایک درجہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں ما بین السماء والارض، زمین اور آسمان کے خلا جتنا بڑا ہوگا. یہ قرآن کی عظمت ہے. ابھی بڑا کچھ باقی ہے، میرا خیال ہے دوسری قسط کے لیے باقی کچھ چھوڑ دیں، اور ویسے بھی اب تھک گئے ہیں، اس لیے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. باقی جو بقیہ ہے انشاءاللہ اگلی قسط میں پورا کر دیں گے. اللہ سے دعا ہے جو ہم نے بیان کیا، سنایا، اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. ابھی آپ شیخ نعیم اللہ صاحب سے جو ہیں قرآن کی عظمت کے تعلق سے آپ سن رہے تھے. میں نے جو ابھی پہلے جو ہے یہ پاکستانی پنصورے کے تعلق سے آپ لوگ کو بتایا تھا، اس کی اسماء گرامی حضرت غوث اعظم اللہ کے اسماء حسنہ ہیں، قرآن حدیث سے ثابت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی نام نہیں ہے اس طریقے سے 99 نام بتائے جاتے ہیں، لکھے جاتے ہیں، اور یہاں غوث اعظم کے نام بتائے جا رہے ہیں اس کتاب کے اندر. دوسری بات یہ ہے کہ ایک بات بہت مشہور ہے، محرم کے
روزوں کے تعلق سے کہ 9 تاریخ کا ہوتا روزہ یا 10 کا، یا 9 یا 10 یا 11۔ اس میں لکھا ہے محرم حرام کے روزے جو ہیں پہلی تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک کے ہیں۔ پہلی سے 9 تک کے، یہ شیخ بیٹھے ہیں، خود پڑھ لیں۔ تو اب جب آدمی ایسی کتابیں پڑھے گا تو وہ قرآن حدیث سے دور ہوگا نا۔ اور آج یہ ہر گھر میں موجود ہے کتاب۔ اگر یہ آپ کے گھروں میں ہو تو اس کو ہٹا کر حسن المسلم کتاب جو دعا کی وہ گھر میں پہنچا دیں۔ میں نے تقریباً 10 کتابیں 10 گھروں سے اٹھائی تھی، ان کو دعا کی کتاب وہ دی تھی۔ آپ ساتھیوں سے ایک بات اور کہنا ہے کہ کم سے کم ہر آدمی اپنی ذمہ داری کو سمجھے اور ہر پروگرام کے لیے لوگوں کو جوڑے، تاکہ عالم کو ہم جب بلائیں گے وہ کس کے سامنے بیان کریں گے، یہ ہم سب کو فکر ہونا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔